بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. کون ہے یہ صحابی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بڑے مشہور صحابی ہے، بڑی زبردست فضیلت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی. حضور کے زمانے میں بدر کے موقع پر یا اس کے بعد ان کا شمار چھوٹے صحابہ یعنی بچوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن صلاحیت حضرت عبداللہ ابن عمر کی بڑی زبردست تھی. ایک مشہور سا جو واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، یعنی وہ مومن کے مشابہ ہے، وہ درخت ایمان والے کی طرح ہے. جس طریقے سے ایمان والا ہر زمانے میں پھل دیتا ہے وہ بھی ہر زمانے میں پھل دیتا، اس پھل کی خوشبو ہے، مومن میں بھی خوشبو ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط، مومن کی جڑیں بھی بڑی مضبوط. بتاؤ وہ کون سا پھل؟ اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے اور ان کو یہ سوال کا جواب آتا تھا. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. وہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ذہن جنگلوں کی طرف گئے اور ہم الگ الگ درختوں کو سوچنے لگے کہ یہ ہے، کہا نہیں یہ نہیں، یہ ہے. کسی نے جواب نہیں دیا، وہ مجلس ختم ہو گئی. اچھا، عجیب بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک شاخ، ایک ڈالی لے کر بیٹھے تھے، ایک درخت کی آپ کے پاس میں رکھی ہوئی تھی اور وہ کھجور کی ڈالی تھی، لیکن اور آپ ہلا بھی رہے تھے اس کو، لیکن کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا. خیر بات آئی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے، ابا سے ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے لگے ابا جی مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا. کہا بیٹا کیا؟ کہا کہ یہ سوال کا جواب دراصل یہ جو درخت ہے یہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے. کہا بیٹا بتا دینا تھا مجلس کے اندر، اگر تم بتا دیتے اس مجلس کے اندر تو میرے لیے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا، یعنی بہت بڑا ذخیرہ ہو جاتا. ذہن یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بڑے زبردست تھے. فرماتے ان کے خادم کے بعض مرتبہ ہم سفر میں ساتھ ہوتے، ایک ایک سنت تلاش کر کر کے نبی کی سنتوں پر ایسے عمل کرنے والے تھے کہ ایک مرتبہ سواری پر جا رہے تھے، سواری سے اترے اور ایک جگہ بس ایسے بیٹھے جیسے آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور پیشاب نہیں کی، قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، بس ایسے بیٹھے تھوڑی دیر اور واپس آ گئے. خادم نے پوچھا حضرت آپ نے قضائے حاجت سے فراغت اختیار نہیں کی اور آپ بیٹھ کر واپس آ گئے؟ کہا میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس سنت پر بھی عمل کروں. یہ سنت کا جذبہ، سخاوت اعلیٰ درجے کی، علم اونچے درجے کا، ہر اعتبار سے کامل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے. بڑے بے شمار واقعات ہیں. دراصل میں ان کا ایک روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے، وہ واقعہ مجھے اصل سنانا ہے اور اس واقعے سے چند عبرتیں نصیحتیں ہمارے لیے مجھے یہ دراصل ذکر کرنی. بہت مشہور واقعہ ہے اور بارہا ہم نے سنا بھی ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پچھلے زمانے کے چند لوگوں کا تذکرہ کیا. پہلے زمانے کی کسی زمانے کی بات کی کہ انطلق ثلاثۃ نفر، کہ 3 لوگ اپنے گھر والوں کی روزی کی تلاش کے لیے کسی جگہ نکلے. جو ان کے گھر میں تقاضے تھے وہ ضرورت کے لیے نکلے. تینوں لوگ جا رہے تھے، راستے کے اندر بجلی چمکی، بارش جیسا موسم ہو گیا اور تین نے ایک پہاڑ میں ایک غار بنا ہوا تھا. پہاڑ کے اندر چھوٹے سی گفا جیسا بنا ہوا ہوتا ہے،
چھوٹا سا بیٹھنے کا جیسا بنا، ایسا بنا ہوا تھا، تینوں بھاگ کے اندر پناہ لے لی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اب ہوا یہ کہ بارش رک نہیں رہی ہے اور یہاں اوپر سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر پھنس گئے۔ اب تینوں، اچھا پہاڑ کی چٹان کوئی آسان کام ہے؟ یہ تینوں ہٹانے کی کوشش کرتے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اب کیا کرے؟ تو تینوں آپس میں بات چیت کرتے کہ دیکھو ایک کام یہ کرتے ہیں، اب ہمارے لیے سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کریں؟ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک نے کوئی عمل اخلاص والا جو صرف اللہ کو بتانے کے لیے کیا ہو، جس کو ہمارے گھر والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے، ہم اس عمل کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں، شاید اللہ کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال لے وے۔ چنانچہ اب تینوں لوگ اپنے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک بندہ اپنی والدین کے ساتھ فرمانبرداری کا جو اس کا واقعہ پیش آیا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھیے والدین کی خدمت کیسی زبردست اس نے کی۔ وہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں مزدوری کرنے والا شخص تھا، پورے دن کام کاج کر کے میں لوٹتا تھا، آتا تھا، میرا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ شام کو گھر لوٹتے وقت میں دودھ تازہ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر میں اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کے پاس جایا کرتا تھا، پھر ان کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا، میں دودھ لے کر آیا، میرے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اب میں نے ان کو جگانا، اٹھانا، بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے، بعض مرتبہ آنکھ لگتی ہے تو اس میں آرام ملتا ہے، ورنہ نیند ہی نہیں آتی ہے بعض مرتبہ، تو وہ اٹھانا بھی ادب کے خلاف لگا۔ میں انتظار کرتا رہا، ویسے ہی میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑے رہا، میں انتظار کرتا رہا کب میرے والدین کی آنکھ کھلے۔ یہاں میرے بچے پیروں پر بلبلا رہے ہیں، گھر والوں کا تقاضا ہے، لیکن میں اپنے والدین کی اطاعت کی خاطر، ان کی فرمانبرداری کی خاطر وہ پیالہ ایسے ہی لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور ان کی آنکھ کھلی، پھر میں نے ان کو پیش کیا۔ وہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اللہ یہ چٹان کو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیجیے۔ تھوڑی سی چٹان سرکتی ہے اور کچھ دھندلا پن باہر کا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا بندہ اللہ کے سامنے ایک عمل کو پیش کرتا ہے کہ اللہ میرے چچا زاد ایک بہن تھی، چاچا کی لڑکی تھی، میری کزن سسٹر تھی میری، ایک دن وہ کوئی تقاضا لے کر مالی میرے پاس آئی، ضرورت کی ماری تھی، بیچاری حالات میں تھی، کچھ درہم کا اس کا تقاضا تھا کہ بھائی میری آپ مدد کر دیجئے۔ میں نے کہا مدد تو کر دوں لیکن مجھے اپنی خواہشات تیرے ساتھ پوری کرنے دے۔ مجبور، بے بس، لاچار وہ بندی تیار ہو گئی اس کام کے لیے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے یہ شخص اس طریقے پر جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے اوپر چڑھتا ہے، اس طریقے پر یہ جب شخص چڑھا تو اس اللہ کی بندی نے دو جملے اس کو کہے، اتق اللہ، اتق اللہ، بھائی اللہ سے ڈرو، اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ یہ پردہ بکارت کو اس کے حق کے علاوہ اس کو زائل مت کرو، میرے ساتھ یہ زیادتی مت کرو۔ یہ شخص کہتا ہے یہ بات میرے دل میں ایسی لگی کہ میں فوراً اس کام میں سے نیچے اتر گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا ڈر ایسا دل میں پیدا ہوا کہ میں نے یہ فوراً، اور میں نے اس کو کہا جا تو اپنے پیسے بھی لے جا، تجھے اس کو واپس بھی نہیں کرنے، اور میں نے وہ عمل، وہ کام اس کے ساتھ نہیں کیا۔ اور یہ بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ اگر یہ تجھے بتانے کے لیے کیا ہے میں نے، تو اللہ یہ چٹان کو آپ ہٹا دیجئے۔
تھوڑی اور چٹان سرکتی ہے، باہر کی روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے، باہر کی چیزیں اگر لینا دینا چاہے تو اتنا ہو سکتا ہے، لیکن آدمی پورا باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اب ایک تیسرا شخص وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ، میرے یہاں پر ایک بندے کی مزدوری کی ضرورت تھی، میرے یہاں کسی کام کی ضرورت تھی، ایک دن دو مزدور میرے یہاں پر آئے، ایک مزدور نے کام کیا، وہ اپنا عام پہ پیسہ لیا، جو کام کی مزدوری تھی وہ لے کر چلا گیا، دوسرے مزدور نے بہت سارا کام کیا، یعنی ڈبل کام کیا۔ شام کے وقت وہ کہنے لگا بھائی میری مزدوری تو ڈبل دیجئے مجھے۔ کہا کہ نہیں، آپ کی مزدوری تو اتنی ہی ہوتی ہے۔ کہا میں نے زیادہ کام کیا۔ ہمارے درمیان میں بحث و مباحثہ ہوا، وہ آدمی اپنی مزدوری کو چھوڑ کر بھاگ گیا، کہا مجھے لینی نہیں، اتنے بھی نہیں لینے، اور وہ لے کر بغیر لیے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کے پیسے پڑے۔ اچھا، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، مزدوری پیسوں میں نہیں ملتی تھی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں فرق سا، وہ چاول جو تھے اس کو مزدوری میں دینے تھے، لیکن اب اگر چاول اس کی مزدوری کے نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، یہ جو سیٹ تھا یہ دیندار تھا، دیندار، حقیقی دیندار، حقیقی دیندار میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے یہ کیا کہ وہ چلا گیا، خیر جس دن بھی آئے گا اس کی امانت مل جائے گی، لیکن اس نے یہ کیا کہ اس کے جو چاول تھے اس کو کسی طریقے سے پیسوں کے ذریعے سے یا کھیت کی بنائی کے اندر، کھیت کی ضرورت کے اندر، یعنی اس کو لگا دیا، انویسٹ کر دیا کسی کھیت کے اندر، وہاں سے جو پیداوار ہوگی وہ اسی کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کھیت کی پیداوار تو ہوئی، اور اتنی ہوئی کہ اب کھیت کی پیداوار پر بس نہیں، تو اس نے ان پیسوں سے، ان چیزوں سے جو نکلنا شروع ہوئی، اس کے پیسوں سے وہ ان چیزوں سے جانور خریدنا شروع کیے، گائے، بیل، اونٹ، بکریاں، وہ خریدنا، ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے۔ چند دنوں بعد یہ شخص آیا اور کہا، کئی مہینے گزر جانے کے بعد، سالوں گزر جانے کے بعد، کہا یاد ہے بہت زمانے پہلے میں آیا تھا، مزدوری کی تھی آپ کے یہاں پر، میری مزدوری آپ مجھے دے دیجئے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی بکریاں، یہ ریوڑ جتنے بھی سارے کے سارے نظر آ رہی، یہ سب کے سب آپ کے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے اتستہزئ منی، مذاق کرتے ہو کیا میرے ساتھ؟ کہا کہ نہیں بھائی، حقیقت میں یہی بدلا ہے، یہ ساری کے ساری، آپ تو وہ مزدوری چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان ساری مزدوری کو میں نے انویسٹ کیا، لگایا، آج اتنی پلی پھولی، وہ ساری کی ساری اتنی بڑی ہو گئی۔ یہ شخص سب لے کے چلا گیا، سب لے کر چلا گیا۔ یہ بندہ کہتا ہے اللہ، اگر یہ میں نے عمل آپ کے لیے اخلاص کے لیے اگر کیا ہو تو اللہ یہ چٹان کو آپ ہٹا دیجئے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ وہ چٹان ہٹی، اتنی ہٹ گئی کہ اب یہ نکلنے کے قابل ہو گئے۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ اس واقعے سے چند عبرت کے پہلو مجھے سنانے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی، ہم تمام کو بھی صحیح معنی میں اس واقعے پر اور اس سے جو فوائد حاصل ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی مزدور ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، جیسے یہ شخص، اس شخص کے پاس یہ اس شخص کی جو مزدوری تھی وہ بطور امانت کے تھی، اس نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس نے اس کی امانت کے اندر زیادتی نہیں کی، اس شخص نے اس کی امانت کو لگایا، آگے بڑھایا اور اس کا پورا پورا فائدہ دے دیا۔ آج اس کی جدید شکل ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے، ایک شخص مقروض، قرض لینے کے لیے ہمارے پاس حاضر ہوا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو قرضہ دیتے ہیں، امانت کے طور پر اس کی کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس مکان ہے تو وہ مکان ہم رکھ لیتے ہیں، اس مکان کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں اور اس کا کرایہ ہم وصول کرتے ہیں بطور مورگیج لون کے اوپر، اور چڑھا کر ہم اس کا کرایہ۔ یاد رکھیں یہ شکل جائز نہیں ہے، سود اور بیاج کی یہ شکل ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اس واقعے سے چند عبرت کے اور نصیحت کے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں وہ سمجھ لیں، نمبر ایک، دیکھیے اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قابل قبول اسی وقت ہوتا ہے جب اس عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص والا عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پر اتنا اونچا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں،
اخلاص والے عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے نجات نصیب فرماتے ہیں۔ ان تینوں نے کیا کیا؟ اندر بیٹھ کر چھینی ہتھوڑی نکال کر چٹان کو توڑنا شروع کیا، ڈرل مشین ساتھ میں لے گئے تھے کہ اس کے سوراخ کر دے وے، پہاڑ کو ہٹا دے وے۔ کیا پیش کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا ہے جو بہت اخلاص کے ساتھ، جن کو یہ لوگ صرف جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کو اخلاص والا عمل اتنا پسند ہے، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نیت کرے، جب بھی ہم کوئی کام کریں، چاہے نماز، عبادت کی لائن سے کوئی کام کرے، عبادت کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے، سماجک کوئی کام کر رہے ہیں، معاشرتی کوئی کام کر رہے ہیں، مجھے عہدہ نہیں ملا، مجھے سیٹ نہیں ملی، مجھے فلاں نہیں ملا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، تو پھر آپ کے عمل کے اندر اخلاص کہاں باقی رہا؟ اس لیے اللہ جزائے خیر دے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ باقاعدہ 6 نمبر میں اس کو رکھا ہے کہ آپ کرو اللہ کے لیے یہ سارے کے سارے کام، لیکن اگر اخلاص نیت نہیں ہے تو آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ کس کو دکھانے کے لیے کیا؟ یہی تو ہے حدیث پاک میں آتا ہے چند لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، سخی ہے، عالم ہے، اور اسی طریقے سے شہید ہے، اور ان تینوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے کیوں؟ جن کو دکھانے کے لیے کیا، انہوں نے دیکھ کے واہ واہ کر دی، تالیاں بجا دی، دنیا میں خوش ہو کر کہہ جا بہت اچھا، اللہ کے لیے تو کوئی کیا ہی نہیں عمل۔ پھر سب سے پہلا فائدہ، اخلاص والا عمل جو ہے وہ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ دیکھیے اس واقعے کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے جو عمل خالص اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بات میں ذکر کروں، دیکھیے کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کس نبی کے علاوہ کسی شخص کے ہاتھ کے اوپر خلاف ایسی چیز جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، نیک ہو، سنت کا پابند ہو، شریعت کی، ایسی کوئی چیز ظاہر ہوئی ہو اللہ کے حکم سے، اس کو کہتے ہیں کرامت، جیسے ہم کہتے ہیں نا ولیوں کی کرامت۔ لیکن اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے، اس حدیث میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ یہ لوگ بہت نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، یہ بہت بڑے ولی تھے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر کرامت کا ظہور ہوا۔ ایک عام سے بندے تھے، ہماری طرح تمہاری طرح، ہم سب کی طرح تھے، لیکن جب عمل کے اندر اخلاص آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتوں کا پھر ظہور فرماتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں کے لیے کرامت یہ ہوئی کہ ان کے عمل کی وجہ سے اللہ نے چٹان کو آگے سے ہٹا دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے عمل میں اگر جان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اخلاص ہمارے عمل میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کریں۔ تیسری بات جو اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے پوری، والدین کی جو خدمت ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ شخص والدین کی خدمت میں اتنا گھل گیا تھا، اتنا اپنے آپ کو لگا دیا تھا، اتنا قربان ہو گیا تھا، اس کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے یہ چٹان ہٹا دی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص کی ناک خاک میں مل جاوے، ناک خاک آلود ہو جاوے۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ کہا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور اس نے ان کا حق ادا نہیں کر دیا۔ اس لیے ہے قدر کرے، نہیں ہے تو ان کی اطاعت مرنے کے بعد فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو پڑھ کر یہ ان مرنے کے بعد نیک سلوک ہے۔ اس لیے اس واقعے سے تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ والدین کی خدمت ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ بعض مرتبہ ہم سے بڑی کمی کوتاہی اس میں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان بہت زیادہ رہتا ہے، بعض مرتبہ اس کے حقوق میں کمی کر دیا کرتا ہے، جیسے بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، عام طور پر جو بہت دور کے رشتہ دار ہوا کرتے کبھی کبھار تو ان سے سلام کلام علیک سلیک ہو جاتی ہے، ان کی عزت افزائی وغیرہ، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ جب روزانہ رہتے ہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو فوراً اولاد اپنا منہ بگاڑ لیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ قرآن پڑھے
15वें पारे के 30वें रुकू में अल्लाह फरमाते वला तकुल लहुमा उफ, उफ कहा है, उफ। ये हमारी भी जबान का कॉमन लफ्ज है ना, उफ। अल्लाह ने इतने आसान लफ्जों में समझा दिया कि इतना भी मत कहना उनके साथ, वरना माँ बाप देखिए जबान खोलते नहीं है औलाद के लिए, बद्दुआएं देते नहीं है औलाद के लिए, उनके दिल का दुख जाना ही ये औलाद की तबाही और बर्बादी के लिए काफी होता है। इसलिए तीसरी बात जो इस वाकये ने हमें समझाई कि वालिदैन की खिदमत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चौथी बात यह है असल जो तकवा है, असल तकवा, हम कहते हैं ना तकवा पैदा करो जिंदगी में, तकवा पैदा करो जिंदगी में, अल्लाह का डर पैदा करो जिंदगी में, अल्लाह का खौफ पैदा करो जिंदगी में। असल तकवा क्या चीज है? असल तकवा है हराम चीजों से इंसान अपने आप को बचा लेवे, हराम चीजों से बचना है। इसलिए तो हदीस में हुजूर ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन अअबुदन नास, हराम चीजों से तू बच जा, सबसे बड़ा इबादत गुजार, सबसे बड़ा आबिद तू बन जाएगा। इसलिए देखिए वो बंदा हराम कामों से उसने अपने आप को बचा लिया, हराम चीज से अपने आप को बचा लिया, जिस गुनाह के अंदर वो लगने वाला था उसने अपने आप को बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कितने उनके काम को आसान कर दी। इसलिए हम ये तलाश करते भाई तकवा मिल जावे, मैं कुरान पढ़ूंगा तकवा हासिल हो जाएगा, मैं नफली इबादत करूंगा, मैं सलात और तस्बीह पढ़ लूंगा, मैं जनाजे में शरीक हो जाऊंगा, तकवा हासिल। लेकिन अगर मैं हराम कामों ही से नहीं बच रहा हूं, हराम काम ही से मैं नहीं बच रहा हूं, कहां से फिर कैसे तकवा हासिल होगा? इसलिए असल अगर तकवा चाहते हैं तो हराम चीजों से, बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी है हराम चीजें, सूद, शराब, जिना, लवातत, बदनजरी, ऐसे बहुत सारे जो हराम चीजें उनसे अपने आप को बचा लिया तो हम अल्लाह के बहुत बड़े इबादत गुजार बंदे बन जाएंगे। 4 बातें हो गई जो इस वाकये ने हमें समझाई है। 5वीं बात जो इस वाकये ने हमें समझाई है, किसी की बेबसी का हम हरगिज फायदा न उठावे, किसी की बेबसी का फायदा हम हरगिज न उठावे। ये दूसरे वाले बंदे के पास उसकी चचाजाद बहन आई, अगर ये चाहता ऐसा गुनाह था, बाज गुनाह ऐसे होते किसी को खबर ही नहीं पड़ती है, कुछ गुनाह करने के लिए मैदान में आना पड़ता है, लोगों के सामने करने पड़ते हैं। कुछ गुनाह वो होते जो बंद कमरों के अंदर हो जाते हैं, जिसके साथ हुआ है सिर्फ वो 2 लोग ही जानते हैं। ये कुछ गुनाह, इस शख्स को तो ये गुनाह हासिल था, ये तो बहुत आसानी के साथ कर सकता था, इसके लिए तो कोई रोकथाम ही नहीं थी कुछ भी। लेकिन जो सामने वाली बंदी जो आई थी, जो लड़की जो आई थी इसकी चचा सा, वो बेचारी बेबसी की मारी थी वो। इसलिए किसी की बेबसी का हरगिज फायदा न उठाए। बाज़े मर्तबा हम बहुत सारी मर्तबा कोई मजबूर, जैसे होता है ना हमारे साथ, हम बाज़े मर्तबा बाज ऐसे लोगों को तलाश करते, कोई फायदे वाली चीज बताओ ने, कहते हैं ना, कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन, कोई मोबाइल, कोई मकान, कोई जमीन, कोई प्लॉट, कोई ऐसी चीज फायदे वाली। क्या मतलब फायदे वाली का? बेचारा फंसा है, कर्जे में है, जिस चीज की कीमत 50 लाख की होनी थी, मजबूरी के दर्जे में वो 40 लाख पर निकाल रहा है। लेकिन हमें पता है कि ये शख्स मजबूर है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु बजली यूसुफ हाज़िहिल उम्मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया मेरी उम्मत के यूसुफ है। हजरत जरीर भी बहुत खूबसूरत थे और हजरत जरीर पर आखिरी जमाने में मुसलमान हुए। और ये फरमाते हजरत जरीर कि मैं जब भी मिला हुजूर से, हुजूर मुझसे जब भी मुझे देखते थे मुझे मुस्कुरा देते थे देखकर। इनका वाकया मिलता है कि अपने खादिम के साथ बाजार में निकले, चलो आइए एक अच्छा सा घोड़ा खरीदना है, बड़ा मशहूर सा वाकया है। एक शख्स को देखा कि वो घोड़ा बेच रहा था, कहा कितनी कीमत? का 300 दिरहम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते ये शख्स मजबूर लग रहा है, इसलिए कि आमतौर पर इतनी कीमत नहीं होती, आप इजाफा कर रहे हैं, 400 लगा लो, 500 लगा लो। आखिर में 800 दिरहम से उससे घोड़ा खरीदा है, 800 दिरहम में। सहाबा है ये हमारे, ये हमारे लिए काबिल अमल है, जिनके मुताबिक हमारी जिंदगियां बनानी है। इसलिए अजीज बुजुर्गों, किसी की बेबसी का हम हरगिज फायदा न, हमें तो पता होता है ना बाज़े मर्तबा कि हम जिसकी बेबसी का फायदा उठा रहे होते, अल्लाह तो जान रहे हैं ने। अच्छा, बाज मर्तबा ये जो जमीर है बहुत बहुत बड़ी चीज अल्लाह ने हमें दी है।
یہ جو ضمیر ہے، جو اندر کی آواز ہے، جو اندر بیٹھا وہ مانتا نہیں ہے بعض مرتبہ، پھر بھی ایک چیز جو حاصل ہوئی بس لے لو، پچا لو، دبا لو، پاڑ لو، لے لو کسی بھی طریقے سے، لیکن ضمیر مانتا نہیں ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے پانچویں بات جو اس واقعے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کی بے بسی کا فائدہ ہم ہرگز نہ اٹھاوے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، مومنوں کے لیے خیر خواہی، انسانیت کے لیے خیر خواہی، یعنی تمام کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ پانچ باتیں اس واقعے نے سمجھا دی ہمیں۔ چھٹی بات جو اس واقعے نے سمجھائی، غریب کا مال بڑھانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہ جو شخص تھا، تیسرا شخص جو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، کتنی تھی؟ حدیث میں ملتے ہیں کہ تقریباً آج کی قیمت کے حساب سے ہم دیکھیں 3-3.5 کلو، بس اس کے اتنے جتنے ہی اس کے چاول وغیرہ تھے، لیکن یہ شخص نے چھوڑ نہیں دیا، اس کے مال کو انویسٹ کیا، اس کے مال کو لگایا اور اس کے بڑھا کر اس کو پہنچایا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، مالدار اور زیادہ مالدار وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اپنے کاروبار میں آ جاوے، یہ اس طریقے پر آ جاوے اور میں اسی کو، یعنی مالدار ہی کو مالدار بنانے کی آج کل فکریں ہو رہی ہے۔ اسلامی نظام معیشت جو ہے وہ اسی چیز کو منع کرتا ہے۔ آج کل جو سرمایہ دارانہ نظام جو چل رہا ہے دنیا کے اندر، وہ اصل یہی ہے دولت مال چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاوے، غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا جائے، امیر اور زیادہ۔ اور آپ دیکھیں نا، ورلڈ کو نگاہ ڈالیے، دنیا پر نقشے پر نگاہ ڈالیے، چند ہی لوگ ملیں گے جن کے ہاتھوں میں مال ہے، سرمایہ ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، اسی لیے تو ہر سال کہتا ہے بھائی 2.5% اپنے مال میں سے نکال کر ایسے لوگوں کو تو جو مستحق ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اسلام؟ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مستحق تک 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات یہ ہے اپنے عمل میں اخلاص کا فیصلہ ہم یہ نہ کریں کہ میں تو بہت اخلاص والا ہوں، جیسے ہم کہہ رہے تھے نا، میں تو ایسا عمل کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہے، بہت اخلاص والا عمل ہے، اتنا اچھا میں عمل کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے، یہ تینوں لوگوں نے اللہ کے سامنے جب اپنا عمل پیش کیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم نے یہ عمل اخلاص کے لیے کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارا عمل تو بہت اخلاص والا تھا، اللہ کے حوالے کیا، اگر اللہ آپ کو پسند آیا ہو ہمارا یہ عمل تو آپ قبول فرمائے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارا عمل اخلاص والا ہی تھا۔ کبھی بھی اپنے عمل پر ہم گھمنڈ نہ کرے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، ورنہ جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو ہمارا عمل ختم ہو جائے گا۔ 7ویں اور 8ویں بات یہ ہے دعاؤں کے اندر وسیلہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے حدیث استسقاء کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ استسقاء کے موقع پر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ بارش نازل فرما دیجیے، اور وسیلے میں اللہ کے نبی کا نام لے رہے اور اللہ کے نبی کے چچا کا نام لے رہے۔ کسی عمل کا وسیلہ یا کسی نیک شخصیت کا وسیلہ اس کی گنجائش ہے، لیکن اس نیک شخص ہی سے انسان مانگنے لگ جاوے، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت فلاں درگاہ پر چلے گئے، بس آپ ہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں نے بھی دیکھیے کیا پیش کیا اللہ کے سامنے، نیک عمل کا وسیلہ ہی پیش کیا نہیں کہ اگر اللہ ہمارا یہ عمل کوئی قابل قبول آپ کی نگاہ میں تو اللہ اس کو اب منظور فرمائے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرو، ان تینوں میں سے سب سے اونچا عمل کس کا ہے؟ اگر کمپیریزن ہم کریں، ایک شخص نے والدین کی خدمت پیش کی، ایک شخص نے مزدوری پیش کی اور ایک شخص نے زنا سے بچا، ان تینوں میں سب سے اونچا عمل کس کا ہے؟ ان تینوں میں سب سے اونچا عمل اس شخص کا ہے جو زنا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ اس کے لیے گناہ کے سب اسباب موجود تھے، اس کے باوجود وہ شخص حرام کاری سے اپنے آپ کو بچایا۔ اپنی بہن کے ساتھ اس نے صلہ رحمی کی، چچا زاد بہن، اور ایسے موقع پر صلہ رحمی کی جب اس کو ضرورت تھی کہ میرے ساتھ کوئی اچھا کرے، اس لیے اس کا عمل ان تینوں عمل کے اوپر بہت اونچا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا فرماوے، اللہ ہمارے عمل کے اندر ریاکاری سے حفاظت فرماوے، اللہ ہم تمام کو زنا، حرام کاری اور ان تمام قسم کی ساری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔